بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جانیے، سیکھیے اور عمل کیجیے۔ اس سے پہلے ہم 3 ویڈیو بنا چکے ہیں، یہ ہماری اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ کردار سازی آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی معلومات دینے لگے ہیں جو آپ کے کام آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی ویڈیو تھی ہماری جو ہم نے تھوڑی بہت بات کی اللہ تعالیٰ، دوسری تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہم نے قرآن مجید پہ بنائی تھی، اور آج ہماری یہ چوتھی ویڈیو ارکان اسلام پہ ہے، ٹھیک ہے؟ فی الحال ہم ارکان اسلام کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ظاہری مطلب ہے۔ ایمان کا مطلب ہے امن۔ یہ کیا ہے؟ یہ باطنی میننگ ہے اس کا، اندر کا۔ امن و سلامتی کا مطلب ہے مسلمان۔ یعنی اگر آپ نے اسلام کی کوئی پہچان دیکھنی ہے تو کیا ہونی چاہیے اس میں؟ سلامتی اور امن۔ تو سلامتی اور امن کس میں یکجا کیا گیا؟ انسان میں، خاص مسلمان میں، ٹھیک ہے؟ اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ کے پاس تو بہت سی مخلوقات تھیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تھے، لیکن وہ کوئی غلطی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے صرف ہاں کہنا سیکھا تھا، وہ نہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہم کیوں کریں، کیسے کریں، کریں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی کہ جس کو ایک راستہ دکھایا اور پھر اسے کہا گیا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پہ چلتے ہو۔ اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے راستے پہ چلو گے، اور اگر اللہ کے بندے بننے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو تم شیطان کے بندے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد کیا تھا؟ تخلیق انسان کا عبادت رب، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی ہمیں، اور ہمارا جو بھی عمل ہے نا وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ شروع میں جب اسلام آیا تو کسی نے، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ ظاہر سمجھتے ہیں نا، دین جو اس سے پہلے بہت سے ادیان تھے دنیا میں، تو پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کے نبی کو اس کا رسول مانیں، نماز پڑھیں 5 وقت، عبادت ہے آپ کی، زکوٰۃ دیں اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو دوسروں کے کام آئیں، روزہ رکھیں تاکہ نفس کی پاکیزگی حاصل ہو، حج کریں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام ہے، جو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی، اسلام نیا نیا پھیلا تھا اور لوگوں کے دلوں میں 100 وسوسے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوں تشریح فرمائی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، الحمدللہ اسلام مکمل ہو گیا، انتہا ہو گئی اس کی۔ پھر کسی ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹھا بول بولنا یعنی دوسروں سے بات کرتے ہوئے لحاظ، ادب، لہجہ، سب پہ کنٹرول اور سب کی ایک لمٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ہونی چاہیے، کتنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی نیکی بھی کس کو کہا گیا؟ کسی بھوکے انسان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میٹھا بول بولو اور کھانا کھلاؤ، یہ اسلام ہے۔
یعنی اسلام کو سمو دیا گیا، ہر چیز کو اس کے اندر لے آئے۔ کیسے؟ اب میٹھا بولنا، کیا کیا آپ نہیں کر سکتے؟ گلے شکوے نہ کریں، تانے نہ دیں، یہ سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، نہ کسی شوہر کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ عام بندے کے لیے، یہ سب کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے، مرد عورت کے لیے، سب کے لیے، چاہے اس کا کوئی بھی رتبہ ہے، سب کے لیے۔ گلے شکوے نہ کریں، تانے نہ دیں، الزام نہ لگائیں، بے عزت نہ کریں، پگڑی نہ اچھالیں، احسان نہ جتائیں، دھیمی آواز میں بات کریں، تکبر سے بچیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، رائی برابر تکبر بھی ہمیں جنت میں داخل ہونے سے روک لے گا۔ تو رائی تو آپ دیکھیں گے نظر بھی مشکل سے آتی ہے، تو ہمارے اندر تو اتنا تکبر بھرا ہوا ہے کہ کس کس چیز کا تکبر ہے؟ نظر کا تکبر ہوتا ہے، زبان کا تکبر ہوتا ہے، اپنی تھنکنگ کا تکبر ہے، ٹھیک ہے؟ سب چیزوں پہ کنٹرول ضروری ہے۔ برداشت پیدا کریں، صلح صفائی کروائیں، صرف یہ نہیں کہ آپ خود کسی سے نہ لڑیں، آپ دوسروں کو بھی لڑنے سے روکیں، مل جل کر رہیں، اپنی بات کو حرف آخر مت سمجھیں، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیں، غلطی کو تسلیم کریں، معافی مانگ لیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے سب سوچیں ذرا کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن دوسروں کو پتہ نہیں چلتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیب ڈھک لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دوسروں کے نوٹس میں نہیں آتے۔ تو ہمیں بھی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے پیش کریں، بتائیں، اور اگر ہم کسی کی مدد کریں تو اس کو، احسان کو ہم لوگوں میں بیان کرتے رہیں، بات کریں تو ہم ایسے لگے جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ یہ چیز نہیں چاہیے۔ دوسروں کی بھی عزت کریں، بڑوں کی بھی کریں، چھوٹوں کی بھی کریں، سیلف رسپیکٹ سب کی ہوتی ہے۔ ایک آسان معنوں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ کی آپ کو کیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے سوال جواب ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اولاد ٹوٹلی آپ کے انڈر کنٹرول ہوتی ہے اور آپ جو چاہے کرتے پھریں، اس بارے میں بھی آپ سے بہت سی کویسچننگ ہوگی۔ تو آپ اپنے لہجے کو میٹھا رکھیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آغاز کریں اس چیز کا۔ اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں کسی کو آپ سے شکایت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دھیما بولیں، آپ دھیما بولیں گے، آپ کے گھر کے سارے افراد دھیما بولنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ چیخیں گے، چلائیں گے اور یہ ساری خامیاں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوں گی تو آپ کے گھر میں سب کے اندر آ جائیں گی۔ تو صرف یہ نہیں کہ اس برائی میں آپ ملوث ہوں گے بلکہ آپ کتنے لوگوں کو اس میں ملوث کرنے کا باعث بنیں گے، جو معاشرے میں آگے اس برائی سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ چاہیں تو اپنے اندر اچھائی لا کر اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ رہنے والے سارے لوگ جن کا واسطہ دوسرے لوگوں سے پڑے گا، انشاءاللہ وہ بھی ایک خوشگوار ماحول کریٹ کریں گے۔ اچھا، کھانا کھلانے کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں گی۔ اپنے آس پاس لوگوں کا دھیان رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے مالی حالات کیسے ہیں، یا کون وقتی کسی بحران کا شکار ہے۔ ہو سکتا ہے اس ایریے کے سب لوگ اس سلسلے کا شکار ہوں، لیکن جو وقت گزر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کھانے پینے کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مل بانٹ کے کھائیں اور اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالیں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ جب گھر میں کوئی نئے موسم کا پھل آئے یا کوئی سالن بن رہا ہے تو اس کا شوربہ بڑھا دیا کریں تاکہ پڑوسیوں کو دیا جا سکے۔ کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہمیشہ ایسی جگہ شامل ہوں، یعنی ایسی تنظیموں میں جہاں مفت کھانے کا انتظام ہے، ان میں چندہ دیں، اناج دیں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانیں کہ یہ تو اتنی بڑی تنظیم ہے، یہ 500 لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو میں اس میں 100 روپیہ دے کے کیا کروں گا۔ نہیں، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور آپ جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ اللہ میاں نے آپ کو بڑھا کے واپس کر دینا ہے، اللہ میاں نے رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، سب سے بڑی نیکی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ دوسرے کی مدد اس طرح کریں کہ اسے برا نہ لگے۔ یہ اس میں آتا ہے کہ احسان کر کے جتانے میں، کہ آپ جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ایسے کریں بے نیاز ہو کے جیسے آپ اس بارے میں زیادہ سوچ نہیں رہے، بات نہ کریں تاکہ اگلا بندہ شرمندہ نہ ہو۔ تہجد میں رونے والا بڑا مسلمان نہیں ہے،
बल्कि कामिल इंसान वो है जो धोखा ना दे, दुख ना पहुंचाए। हमारे माशरे में इबादत यानी लंबे लंबे नवाफिल पढ़ना, उम्रे करना, हज करना गालिब हो गया है। हम उसी को मुसलमान समझ लेते हैं जो हज उम्रा करता है और रातों को नवाफिल पढ़ता है। हम कहते हैं ये बड़ा जो है वो अल्लाह पाए का मुसलमान है। लेकिन हमारे यहाँ अखलाक जो है वो मगलूब है, यानी इबादत गालिब आ गई है और अखलाक ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम क्या है, मीठा बोल। अखलाक क्या होता है, मीठा बोल। तो अखलाक हमने छोड़ दिया है, इबादत हम करते हैं, हम समझते हैं कि अगले जहान हमारी निजात का ज़रिया सिर्फ इबादत है। ऐसा नहीं है। अल्लाह मियाँ ने फरमाया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हो सकता है मैं इसमें कमी बेशी इबादत में मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन जो आपके एक दूसरे पर हकूक़ व फ़राइज़ हैं वो जब तक एक इंसान दूसरे को माफ़ नहीं करेगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उससे बचने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हज़रत उमर ने फरमाया है कि तहज्जुद में रोने से आप बड़े मुसलमान नहीं बनेंगे, बल्कि बड़े मुसलमान बनेंगे, कामिल होंगे कि आप किसी को देखें। धोखा देना कोई एक चीज़ नहीं होती। ताजर भी धोखा देते हैं, ठीक है, दुकानदार धोखा दे रहे हैं, आपके बड़े आपको धोखा दे रहे हैं, आपके छोटे आपको धोखा दे रहे हैं। तो धोखा कई मानों में आता है, बल्कि सब तरह से। और ये भी सोचें कि आप किसी के दुख का बायस तो नहीं बनते। आया आपसे बात करके किसी की आंख से आंसू तो नहीं टपकता। आया आप जो किसी के बारे में बातें करते हैं वो उसे तकलीफ़ तो नहीं देती। कामिल इंसान बनने के लिए हमें इखलाक को गालिब और इबादत को मगलूब करना पड़ेगा। इंसान में कामिलियत इखलाक से आती है। इस्लाम का कामिल दर्जा ये है कि इंसान अपने हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। आपको पता है ना, ये हदीस भी है। तो अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो अपने हाथ अपने कंट्रोल में रखें। मीन कि जो आपके अंडर लोग होते हैं आप उन पे हाथ मत उठाइए। और ज़ुबान से दुख देने का मतलब फिर तो आप एक 2 माह के बच्चे को भी कोई बुरी बात या डांट डपट नहीं कर सकते। इतनी भी इजाज़त नहीं है हमें। और देखें, हम दुनिया में खुदा बन जाते हैं। हम दुनिया में सारी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, आपको ये हमारे सामने नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ की एक हद बंदी है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस तरह अल्लाह मियाँ ने जिन बातों से रोका है हमें उनसे रुक जाना चाहिए। आइए कोशिश करें हम अपने आप को दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाएंगे। किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, शुक्रगुजार बनेंगे, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करेंगे, जो अपने लिए चाहिए वही दूसरों के लिए पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आपके सामने अरकान इस्लाम के सिलसिले का इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाअल्लाह हम अरकान इस्लाम को भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।